ہوتا تو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات، آج عید قربان ہے، جسے بقرعید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ آج قربانی کا دن ہے۔ آج کا دن ایک بزرگ پیغمبر، جن کا پیغمبروں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ کہلاتا ہے، اور جن کا لقب بھی ابو الانبیاء ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ان کا لقب ہے ابو الانبیاء، بے شمار نبیوں کے بعد۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابو البشر، تمام انسانوں کے بعد، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء، بے شمار نبیوں کے بعد۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل کے بعد ہیں، اور خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق میں ہوئی، جب نمرود وہاں کا بادشاہ خدائیت کا دعویٰ کر رہا تھا، شرک و کفر پھیلا ہوا تھا، بت خانہ بہت بڑا تھا، بت تراشے جاتے تھے۔ اس سے آگے بڑھ کر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اسی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تبرک فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کی توحید، اس کے اکیلے ہونے اور تمام کائنات کے خالق اور مالک ہونے کا ڈنکا بجایا، اور موحد اعظم کہلائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، بے شمار نبیوں کے باپ ہیں، ان کو یہ مرتبہ اس وجہ سے ملا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی زبردست آزمائش و سے گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور تمام آزمائشوں میں اللہ کی طرف سے کامیاب رہے، اور حق تعالیٰ شانہ سے ان کے دربار سے انہیں خلیل اللہ کا مرتبہ حاصل ہوا، یعنی اللہ کے دوست۔ سرزمین عراق پر جہاں نمرود کی خدائیت کا ڈنکا بج رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سرزمین پر خدائے وحدہ لا شریک کی اکیلے ہونے اور خدائے معبود برحق ہونے کا ڈنکا بجایا اور اعلان فرمایا۔ اس کے نتیجے میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مشکل میں ڈالا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ نمرود نے تمام ملک میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا انبار اکٹھا کریں، اور ایسا لکڑیوں کا انبار اکٹھا کیا جس میں تمام لوگ جو نمرود کی خدائیت کے قائل تھے، وہ لکڑیاں جا کے لا کے جمع کر رہے تھے، تبرک سمجھ کر، اسے برکت سمجھ کر، اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھ کر لکڑیوں کا انبار لگا دیا، بہت زبردست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا نمرود نے فیصلہ کر لیا، اور ان لکڑیوں کے انبار میں آگ لگا دی، اور اس کی لپٹیں بلند ہونے لگی، آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے حوالے کرنے کے لیے ٹھیکری کا استعمال کیا نمرود نے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، بڑے بڑے فرشتے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنا ایک پر مار کر اس آگ کو اڑا دوں اور ختم کر دوں، اس آگ سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی اس بات کو مسترد کر دیا، اور کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے خدا کی مدد کے سوا کسی کی مدد درکار نہیں ہے۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے خلیل اگر آپ کو خود ہے تو میں ہوائیں چلا کر اور بارش برسا کر اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کو بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے صرف اللہ کی مدد درکار ہے اور کسی کی مدد درکار نہیں ہے۔ اللہ، بڑے بڑے فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی مدد کرنے کی التجا آپ سے کی، مگر آپ نے سب کی درخواست مسترد کر دی اور صرف اللہ کی مدد چاہی اور اللہ کی مدد کے اوپر بھروسہ کیا کہ مجھے صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ چنانچہ وہ لمحہ آیا جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا۔ جس وقت آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو خالق کائنات رب العالمین احکم الحاکمین جس نے اس آگ کو پیدا کیا تھا، اسی آگ کے نام عرش الہی سے فرمان آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ عرش الہی سے پروردگار عالم کا فرمان اس آگ کے نام آ گیا جس نے اس آگ کو پیدا کیا، اس آگ میں جلانے کی تاثیر پیدا کی۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جس نے جلانے کی تاثیر پیدا کی وہ اس کی جلانے کی تاثیر کو ختم کر دے، اسے سلب کر لے اور اسے ٹھنڈا کر دے۔ چنانچہ ڈائریکٹ عرش الہی سے اس آگ کے انعام فرمان آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے، اللہ فرماتا ہے، ہم نے آگ کو فرمان جاری کر دیا، اے آگ آج ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ آج اللہ کا فرمان اس آگ کے نام آ رہا ہے جو آگ جلانے کی تاثیر رکھتی ہے، جس میں اللہ نے جلانے کی تاثیر پیدا فرمائی، اسی آگ کے نام فرمان آ رہا ہے کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ کیا کہنے قرآن کے انداز بیان کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ کا فرمان عرش الہی سے یہ آ جاتا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور وہ ایسی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک سے تکلیف پہنچ جاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ نے فرمایا سلاما علی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ ایسی سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوئی کہ وہ آگ گل و گلزار بن گئی، چمن زار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دھواں بھی وہ آگ نہیں جلا سکی۔ خدا بند عالم نے اس آگ کی جلانے کی تاثیر سلب کر لی اور اس کو ٹھنڈا کر دیا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے کامیاب فرما دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش تھی اور کتنے زبردست ابراہیم علیہ السلام خدا وحدہ لا شریک پر بھروسہ رکھنے والے تھے۔ فرشتوں کی ساری امداد کو ٹھکرا دیا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ دانا اور بینا ہے، سارا حال اس پر ظاہر ہے، مجھے صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ خدا ہی کی مدد آئی اور اسی آگ کے نام فرمان الہی آ گیا، اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گل و گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو۔ اس آزمائش سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ رہی کہ جس قوم کے اوپر عذاب آیا، جس قوم نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو پھر ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا۔ تو جب عذاب کا ان قوموں پر فیصلہ ہوا تو سنت الہی یہ جاری رہی کہ وہاں سے نبی کو فرمان آتا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ، اس قوم پر عذاب آئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا اور ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے عراق سے نکل گئے اور مصر کی طرف روانہ ہوئے۔
नमरूद पर अज़ाब आया, ताला शानहू ने उसके खुदाइयत के गरूर को चकना चूर कर दिया एक मच्छर के जरिए। एक मच्छर के जरिए, एक मच्छर कितनी बेहकीकत जानवर है, कितना छोटा सा जानवर है, अल्लाह ने उस एक मच्छर के जरिए उसके दिमाग से जो खुदाइयत का दावा उसके दिमाग में समा गया था उसको चकनाचूर कर दिया। एक मच्छर आया, नाक के जरिए दिमाग में घुस गया, उसके भेजे को खा गया और वो जूतों से पीट रहा है, जूतियां सर पर पड़ रही है। और अल्लाह ताला ने इस तरह ज़लीलो खार करके उस शख्स को जो खुदाइयत का दावा कर रहा था, जो झूठा था, कज़्ज़ाब था, खुदावंद आलम ने उसको हलाक कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र में तशरीफ ले रहे हैं। मिस्र के बादशाह तमाम फिरौन कहलाते हैं, फ़राइनाए मिस्र। फिरौन एक नहीं हुआ, फिरौन मूसा कहलाता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, वो फिरौन मूसा कहलाता है। वरना हर बादशाह फिर मिस्र का फिरौन कहलाता था, इसलिए फ़राइनाए मिस्र कहलाता है, यानी मिस्र के फिरौन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे। अब वहाँ एक आज़माइश से गुज़र हुआ। वहाँ का बादशाह वो भी क्या नाम जालिम था, बदनज़र था। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थी। बादशाह वक्त की को जब मालूम हुआ तो गलत नज़र पड़ी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी दीनी बहन है। दीनी एतबार से वो बहन थी और ज़ौजा थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। फिरौन ने बदनिगाही चाही, उस पर लफ्ज़ा तारी हुआ और लर्ज़ा परंदाज हो गया। कई बार जब उसने ऐसा किया और खुदा की तरफ से मदद हुई और उस पर लफ्ज़ा तारी होता रहा तो वो अपने इरादे बद से बाज आया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ से रुखसत किया तो अपनी बेटी हाजरा हदिया के तौर पर दी और हिबा कर दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी हज़रत हाजरा दे दी और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से सफ़र करके किनान की तरफ यानी अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ चल दिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत सारा के बतनों से कोई औलाद नहीं थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया और उसके बाद किनान पहुँचने के बाद हज़रत हाजरा के बतन से एक लड़का तवल्लुद हुआ जिनका नाम है इस्माइल, जो जद्द-ए-अमजद है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। 80 साल की उम्र थी, 80 साल की उम्र थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तवल्लुद हुए। किनान में थे, यहाँ तवल्लुद हुए। इस दूसरी आजमाइश फिरौन के दरबार से आपको नजात मिली। दूसरी बड़ी आजमाइश से जब तीसरे और आजमाइश में मुब्तला हो गए। हज़रत अल्लाह ने बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे दिए थे कि उनके बेटा पैदा होते के साथ ही हज़रत सारा जो शौकन थी आपस में, हज़रत हाजरा और हज़रत सारा शौकन की बुनियाद पर हज़रत सारा को बुग़्ज़ हो गया। हज़रत हाजरा से कहा इनको यहाँ हमसे जुदा करो, यहाँ से इनको जुदा करो हमसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कश्मकश में मुब्तला हो गए। हज़रत सारा का मुतालबा बढ़ता चला गया कि हज़रत हाजरा को यहाँ से हमसे जुदा करो और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लख्त जिगर 80 साल की उम्र में लड़का पैदा हुआ। इकलौता बेटा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कश्मकश में मुब्तला हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आया, इब्राहिम हज़रत हाजरा को अपने से जुदा कर दो, इन्हें अपने अहल को ऊँट पर सवार करके बैठ कर चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की है अल्लाह कहाँ लेकर जाऊँ? अल्लाह ने फरमाया एक ऊँटनी पर अपने अहल को लेकर सवार हो जाओ, खाने पीने की चीज़ रख लो।
اور اس پر سوار ہو کر چلو، وہ اونٹنی مامور من اللہ ہوگی، اللہ کے حکم سے چلے گی، وہ ہمارے حکم سے چلے گی، جہاں جا کے وہ قیام کر لے، بیٹھ کر پھر نہ اٹھے، وہی تمہاری منزل ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے، اللہ سے یہ بھی درخواست نہیں کہ اللہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کی جدائی کیسے گوارا کروں گا، نہیں، اللہ کا حکم ہو گیا جدا کر دو، اور اس طرح لے کر چلو، چل دیے لے کر پہاڑوں کے درمیان منزل پر منزل طے کرتے کرتے اس لقطت صحرا میں پہنچے جہاں آج مکہ المکرمہ مرکز عالم اسلام کا شہر آباد ہے، جسے مکہ المکرمہ کہتے ہیں، جہاں خدا کا گھر ہے، جسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں، جس کے بنیاد پر خدا نے اس شہر کو بلد الامین کہا ہے، امانت والا ہے، جہاں خدا کی سب سے بڑی امانت یعنی خدا کا گھر، خدا کا گھر، کس کا؟ خدا کا گھر، احکم الحاکمین کا گھر، خالق کائنات کا گھر، سارے کا زمین اور آسمان اور جو کچھ زمینوں آسمانوں میں اس کے پیدا کرنے والے کا گھر، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف، اور ایسا سادہ گھر جو ساری زمین کے خزانوں کا مالک ہے، جس نے زمین سے بہتر سونا نکال دیا، منجمد سونا نکال دیا، سونے کے پہاڑ نکال دیے، سونے کے خزانے نکال دیے، سارے خزانے زمین سے نکال دیے، اس اللہ احکم الحاکمین قادر مطلق کا گھر کا تعلیم پتھروں کا، اللہ اکبر۔ یہاں جب وہ لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے خدا کے گھر کو دیکھا ہے، خدا کا گھر کا تعلیم پتھروں کا بنا ہوا ہے، اللہ کا گھر، احکم الحاکمین کا گھر، عرش کے مالک کا گھر زمین پر کا تعلیم پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم سادگی اختیار کریں، وہ سادگی جس کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اگر خدا چاہتا تو اپنے امر کن سے خانہ کعبہ سونے کا بنا دیتا، موتیوں کا بنا دیتا، ہیرو جواہرات کا بنا دیتا، زبرجد کا بنا دیتا، زمرد کا بنا دیتا، لؤلؤوں کا بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر کتالی پتھروں کا گھر، بلد الامین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی جا کر وہاں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد اب اٹھتی نہیں، آپ سمجھ گئے یہی آخری منزل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ و اسماعیل جو شیر خوار تھے اس زمانے میں، دودھ پیتے تھے، انہیں وہاں چھوڑ کر کے واپسی کا حکم ہو گیا کہ آپ واپس جاؤ۔ آپ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، کیا گزر رہی ہوگی اس دل پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے لگے، حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ کر کے پوچھا، اے ابراہیم وہاں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس لقطت صحرا میں نہ کوئی درخت ہے، نہ شجر ہے، نہ کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی انسان ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے فرمایا، اللہ، میں اللہ کے سبب کر کے جا رہا ہوں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرمایا، ادھر ان کی بیوی جو ایک پیغمبر کی بیوی تھے، ابو الانبیاء کی بیوی تھی، جن میں تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصلتیں اتری ہوئی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر فرمایا، کفانا اللہ، جاؤ، ہمیں اللہ کافی ہے، اگر اللہ کے سپرد ہمیں کر دیا تو ہمیں اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، ماں بیٹوں کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش۔ غالباً آپ یہ سمجھیں گے کہ آتش نمرود اس سے بڑا آزمائش ہوگی، اس سے بڑی آزمائش آتش نمرود نہیں تھی، اس سے بڑی آزمائش فرعون کے دربار کا واقعہ نہیں تھا، یہ اس سے بڑی آزمائش تھی کہ 80 سال میں جو بیٹا ہوا تھا اس لفظ جگر کو اپنے سے جدا کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برضا اور رغبت اسے جدا کر دیا، کوئی چور و چراغ نہیں۔ حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام وہاں سے چلے۔ اب کھانے پینے کی چیز مسجد میں کتنا پانی ہوگا،
کھانے پینے کی کتنی چیز ہوگی، ایک دن 2 دن گزرا تو وہ سب ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو نہ کھانے کی کوئی چیز نہیں، نہ پینے کا پانی باقی رہا. جب یہ کھانے پینے کی چیز نہیں رہی، جب تک یہ رہی تو کسانوں سے دودھ اترتا رہا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیتے رہے، اور جب وہ حضرت ہاجرہ کے کھانے اور پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب کسانوں سے دودھ کہاں سے ہوگا؟ اب پستانوں سے، ماں کی پستانوں سے دودھ کہاں سے اترے جب وہ کچھ کھا پی ہی نہیں رہی؟ وہ دودھ اترنا موقوف ہو گیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے، تڑپنے لگے. ماں سے تڑپ دیکھی نہیں گئی، چاروں طرف دیکھا کہ کوئی مدد ملے، کوئی شے ہو، ایسی کوئی چیز ہو، کہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ماں سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. بے اضطراب کے عالم اور بے قراری کے عالم میں پہاڑی کی چھوٹی سی ایک پہاڑی سی بالکل سامنے برابر میں، جس کا پہاڑ کا نام صفا پہاڑ ہے، صفا پہاڑی سے دوڑ کر اس کی چوٹی پر چڑھ گئی کہ دیکھو چاروں طرف کچھ نظر آئے، لیکن کوئی آثار زندگی نظر نہیں آئے. حیات اور زندگی کے کوئی آثار کچھ نظر نہیں آئے. بے چین ہو گئی، اب کہاں جائے؟ ادھر کر دوسری پہاڑی نظر آئی، مروا پہاڑی. تو دوڑ کر اس پہاڑی پہ گئی کہ شاید وہاں سے کوئی چیز نظر آئے. وہاں جا اس کی چوٹی پر جا کے چاروں طرف دیکھا، کوئی حیات اور زندگی کے آثار کچھ نظر نہیں آئے، کچھ نظر نہیں آئے. بے چین اسی اضطراب کے عالم میں 7 چکر لگا دیے، کچھ دکھائی نہیں دیا. 60واں چکر تھا، مروا کے پر کھڑی ہوئی تھی کہ حضرت اسماعیل کو بار بار دیکھ رہی تھی. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 7ویں چکر کے بعد جو دیکھا تو کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کے اوپر خوف یہ ہوا کہ یہ پرندے میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. بس مروا سے اتر کر دوڑ کر کے آئے تو خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھتی ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ ہمارے بندے اور ہماری بندی کی مدد فرماؤ. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جس جگہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر مارا اور زمین شق ہوئی اور پانی کا چشمہ جاری، جسے آب زمزم کہتے ہیں، جسے آب زمزم کہتے ہیں. پانی، زمین شق ہو کے پانی ابلنے لگا. حضرت ہاجرہ نے دیکھا پانی بہ رہا ہے زمین پر تو جلدی جلدی مٹی کی ڈول لگاتی گئی، مٹی کی ڈول لگاتی گئی اور زبان سے کہتی گئی زمزم زمزم. زمزم سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں. سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی رک جا، رک جا. پانی کو کہتے رہی رک جا. چنانچہ پانی نے حضرت ہاجرہ کی آواز کو سن لیا، رک گیا، ورنہ وہ خود بخود چشمہ جاری ہو رہا تھا، نہ جانے ساری روئے زمین کو لپیٹ میں لے لیتا. مگر حضرت ہاجرہ کی وہ ذرا سی مٹی لگانے سے اور حضرت ہاجرہ کے کہنے سے زمزم رک جا، رک جا، وہ رک گیا. وہی پانی اللہ نے عطا فرمایا جسے آب زمزم ہم تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور غالباً روئے زمین کا شاید کوئی مسلمان بڑا چھوٹا مرد عورت بچہ ایسا باقی ہو جس نے زمزم نہ پیا ہو. اگر وہ نہیں گئے تو وہاں سے لانے والوں نے تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو زمزم پلا دیا. اللہ اکبر، یہ ہے وہ زمزم. اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بعد پانی کا چشمہ تو جاری ہو گیا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر تکلیف ہو جائے تو بیماری کے لیے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمزم پانی کو اس طرح جاری فرمایا کہ اس میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ اگر بھوک لگے ہاجرہ تو بھوک مٹانے کی نیت سے اس پانی کو پی لو، بھوک ختم ہو جائے گی. اگر پیاس لگے تو پیاس مٹانے کے لیے اس پانی کو پی لو، پیاس ختم ہو جائے گی. اگر طبیعت خراب ہو جائے تو بیماری کو دور کرنے کی نیت سے اس پانی کو پی لو، تم شفا یاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. ساری تاثیر وہ زمزم میں پیدا کرتے. زمزم کی دعا، زمزم پانی پینے سے پہلے کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، وشفاء من کل داء. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں
اور رزق واسع جو وسیع رزق کو اس کا سوال کرتا ہوں، وہ شفا من کل داء، اور تمام بیماریوں سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پانی کو پینے والوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ آج بھی وہ تاثیر موجود ہے کہ بیمار جانے کے بعد اس پانی کو اس حقیقت سے پیتے ہیں تو ان کی بیماریاں ختم ہو۔ بہرحال یہ تو وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ آج کا دن تھا، 10 ذی الحجہ تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مینا میں اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، اور شیطان کی رکاوٹوں کو تمام ٹھکراتے ہوئے اور ان تمام رکاوٹوں سے گزرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کے نام پر قربان کرنے کے لیے لٹا دیا اور بسم اللہ کر کے چھری چلا دی گلوئے مبارک پر حضرت اسماعیل کے۔ مگر جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا ٹھنڈی ہو جا، یہاں چھری کو حکم دے دیا کہ تیری صرف تو کاٹنے کی ہے، لیکن آج تیری کاٹنے کی صرف تو ہم سلب کر لیتے ہیں، ایک رواں بھی اسماعیل علیہ السلام کا کٹنے نہ ہوا۔ چنانچہ نہیں کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فدیے ان کے فدیے میں جنت کا دمبا لے کے جبریل علیہ السلام پہنچ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عذرائے تعجب کہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جبریل علیہ السلام تکبیر پڑھ رہے ہیں، تو موحد اعظم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر لیٹے ہوئے اس تکبیر کو سنا تو زمین پر لیٹے لیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی تکبیر تشریف ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ وہ یہ تکبیر تشریف بن گئے اور یہ ادا اللہ کو ایسے پسند آ گئی حضرت ابراہیم و اسماعیل کے قربانی کرنے کی کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک ذی استطاعت لوگوں پر یہ قربانی اسی دن کرنا لازم قرار دے دیا۔ آج وہی قربانی آپ پیش کریں۔ یہ آپ کی قربانی دراصل آپ کی جانوں کی قربانی اور اولاد کی قربانی ہے۔ پروردگار کے جناب میں خداوند عالم اس ساری قربانی کو قبول فرمائے۔ آج آپ بہت سعادت مند ہے کہ آج قربانی آپ جانور قربان کریں گے، خدا میزبان ہوگا اور آپ خدا کے مہمان ہوں گے۔ یہ گوشت اتنا متبرک ہوگا کہ خدا میزبان ہوگا اور آپ خدا کے مہمان ہوں گے۔ لہذا قربانی کرنے کے بعد پہلے آپ قربانی کریں اور اس کے بعد اسی گوشت کو استعمال کریں اور اسی سے آپ کھائیں۔ آپ اتنا متبرک گوشت ہے، یہ بے حساب گوشت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی بڑی قدر کی، آپ بھی اس کی قدر کرنا۔ وقت ہو رہا ہے، ترکیب بتاؤں، ترکیب